السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر نے یہودی آباد کاری میں اضافے اور القدس و مسجد اقصی کو یہودی مقامات بنانے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی اسرائیلی خلاف ورزی پر عدالت انصاف سے فتویٰ طلب کیا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی جانب سے کل ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر ان کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر ان کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر ان کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے یہودی آباد کاری میں اضافے اور شہر القدس و مسجد اقصی کو یہودی مقامات بنانے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور یعنی چارٹر، بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی اور برادر فلسطینی عوام کے حقوق کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس امر پر قطر کی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کی یہ بار بار کی جانے والی خلاف ورزیاں دو ملکوں پر مشتمل حل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر دیں گی۔ اس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آباد کاری کی اپنی پالیسیاں روک دے۔ بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے، برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی ہیں اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی اسرائیلی خلاف ورزی پر عدالت انصاف سے اس کا فتویٰ طلب کیا گیا ہے، جبکہ جنرل اسمبلی نے اس سے تقریباً 2 ہفتے قبل زبردست اکثریت کے ساتھ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اب اس قرارداد میں مشرقی القدس کی ڈیموگرافی میں تبدیلی کے لیے اسرائیلی اقدامات کے بارے میں عدالت انصاف سے اس کی رائے طلب کی گئی ہے اور عدالت سے قبضے کی قانونی حیثیت پر اسرائیلی پالیسیوں کے اثرات کے بارے میں بھی اس کی رائے مانگی گئی ہے۔ جنرل اسمبلی نے 26 ووٹوں کے جواب میں 87 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ منظور کی جانے والی اس قرارداد میں عدالت سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی امتیازی قوانین کی منظوری اور اس کے اقدامات کے بارے میں بھی عدالتی رائے طلب کی ہے۔ 53 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ فلسطینی قومی تحریک آزادی فتح نے اپنے یوم تاسیس کے موقع پر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی نئی حکومت کا سامنا کرے گی جس کی قیادت بنیامین نیتن یاہو کے پاس ہے، اور کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ اس حکومت کو اعتماد کا ووٹ دے چکی ہے۔ اسی طرح فلسطینی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرے گی۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ تعاون کریں گے جسے انہوں نے ایک دوست
قرار دیا ہے۔ البتہ امریکی صدر نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں کے خلاف ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ دو ملکوں پر مشتمل حل کے لیے خطرہ بن جائیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ میں قابض فورسز نے متعدد اطراف سے مقبوضہ مغربی کنارے پر چڑھائی کر دی اور اس چڑھائی کی مزاحمت کرنے والے فلسطینیوں کے ساتھ ان فورسز کی جھڑپیں بھی ہوئی، جن کے نتیجے میں 30 سے زیادہ فلسطینی بارودی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ تیونس کی پریزیڈنسی نے ملک میں نافذ ایمرجنسی کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یہ مدت اگلے ماہ کی 30 تاریخ کو ختم ہوگی۔ اس پریزیڈنسی نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر قیس سعید نے ایک صدارتی فرمان پر دستخط کر دیے ہیں جس میں ملک میں ہنگامی حالت کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے جو 1 مئی سے شروع ہو کر 30 جنوری کو ختم ہوگی۔ یہ فرمان سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد نئے سال کی ابتدا سے ہوگا۔ صومالیہ کی فوجوں نے ملک کے جنوب مغربی علاقے میں واقع زیرین شبیلی ریاست کے 2 علاقے شدت پسند تحریک نوجوانان کے قبضے سے آزاد کرا لیے ہیں۔ اس کے لیے کی جانے والی فوجی کارروائی میں اس تحریک کے متعدد عناصر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی آپریشن ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ صومالیہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اس تحریک نوجوانان کا صفایا کر دینے کی غرض سے باضابطہ مکمل جنگ ہو رہی ہے۔ ایتھوپیا کی وفاقی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست ٹیگرائی میں گزشتہ 18 مہینوں سے ہونے والی جنگ کے دوران پہلی مرتبہ شہر مکیلی میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے ہوائی اڈوں سمیت تمام سرکاری اداروں کی سیکیورٹی کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایتھوپیا کی حکومت اور محاذ آزادی ریاست ٹیگرائی کے درمیان ایک امن سمجھوتا ہو گیا تھا جس کا مقصد اس ریاست میں گزشتہ 2 سالوں سے جاری جنگ کو ختم کرنا تھا۔ ترک وزیر خارجہ مولود جاویش اوگلو نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک یونان کو اس کے علاقائی پانیوں میں توسیع کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، وہ خواہ ایک سمندری میل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سال کے اختتامی جائزے اور اس کی ایویلویشن کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے وزارت خارجہ کی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا۔ مولود جاویش اوگلو نے یونان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالع آزمائیوں اور ایڈونچر سے دور رہے۔ جنوبی کوریا کے ایٹمی ایلچی کیم گون نے اپنے امریکی ہم منصب سونگ کیم اور چینی ہم منصب لیو شاو مینگ کے ساتھ ٹیلی فون پر شمالی کوریا کے مسئلے، اسے مزید اشتعال انگیزیوں سے روکنے اور اسے پھر سے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ سیول اور واشنگٹن نے ان کے درمیان مشترکہ دفاعی موقف کی بنیاد پر پیونگ یانگ کی اگلی کسی قسم کی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دریاسنا چینی ایٹمی ایلچی نے کہا ہے کہ ان کا ملک جزیرہ نما کوریا میں امن و استحکام کی بحالی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے میں ایک تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کی جانب سے دھماکہ خیز ڈرون طیاروں سے کیے جانے والے حملوں کا مقابلہ کیا ہے، جبکہ ان حملوں سے 24 گھنٹے پہلے روس نے دارالحکومت کییف پر زبردست فضائی حملے کیے تھے۔ یوکرین نے وہاں کے باشندوں سے کہا تھا کہ وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ گزشتہ فروری میں جنگ شروع کرنے کے بعد یہ روس کی طرف سے کسی ایک دن میں کیے جانے والے سب سے زیادہ فضائی حملے تھے۔ اس دوران میں معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یوکرین کو مزید ہتھیار دیے جائیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کے سول انفراسٹرکچر پر بہت بڑے حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد یوکرین کے شہریوں کو سردیوں کے اس موسم میں پانی، بجلی اور ہیٹنگ سے محروم کر دینا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ امن کا تیز ترین راستہ یہ ہے کہ کییف کی فوجی مدد کی جائے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔
قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں کل اتوار کے روز چوتھا قطر انٹرنیشنل فالکن اینڈ ہنٹنگ فیسٹیول مرما 2023 شروع ہو رہا ہے، جو 28 جنوری کو مرما سیلین پر ختم ہوگا۔ قطر اسنیپر ایسوسی ایشن شکاریات کے اس فیسٹیول کا اہتمام کر رہی ہے، جسے قطر میں فالکن کے ذریعے شکار اور روایتی شکار کے ورثہ کی حفاظت کرنے میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قطر کی فٹ بال نیشنل ٹیم 25ویں گلف کپ ٹورنامنٹ کے مقابلوں میں حصہ لینے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 6 جنوری سے عراق کے شہر بصرہ میں شروع ہو رہے ہیں اور 19 جنوری کو اس گلف کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ قطر کی نیشنل ٹیم اسپائر اکیڈمی کی گراؤنڈز پر اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد 4 جنوری کو بصرہ کے لیے روانہ ہوگی۔ گلف کپ 25 کی انتظامی کمیٹی نے اس ٹورنامنٹ کے پہلے میچ کے لیے، جو 6 جون کو عراق اور عمان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، 20,000 ٹکٹ فروخت کے لیے رکھ دیے ہیں۔ دوحہ میں مغربی ایشیا کی یوتھ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ منعقد کرانے کے خصوصی انتظامات کے لیے قطر ایتھلیٹکس فیڈریشن نے قطر اسپورٹس کلب کی مینجمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن اجلاس منعقد کیا ہے، تاکہ 16 سے 19 مارچ 2023 تک کرائے جانے والے مقابلوں کی میزبانی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ قطر ایتھلیٹکس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب محمد عیسیٰ الفدالہ نے قطر کلب کے سہیم بن حمد ٹریک اور میدان کا دورہ کیا ہے، تاکہ وہاں ان مقابلوں کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لے سکیں۔ کار ریسنگ کے ورلڈ چیمپئن ناصر بن صالح العطیہ آج سے شروع ہونے والی ڈاکار ریلی کے 45ویں ایڈیشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ڈاکار ریلی کا چیمپئن ہونے کے اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ مسلسل چوتھے سال میں بھی سعودی عرب اس ریلی کے انتظامات کر رہا ہے، اور آج شروع ہونے والی یہ کار ریلی 15 جنوری کو اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ برازیل کے عظیم فٹ بالر پیلے کل جمعہ کی رات 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر فٹ بال کے تمام شائقین اور بطور خاص پیلے کے چاہنے والے بہت اداس ہیں۔ برازیلین کھلاڑی پیلے گزشتہ چند ہفتوں سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پیلے نے اپنے 21 سالوں کے کیریئر میں 1363 میچوں میں 1281 گول کیے تھے۔ انہوں نے برازیل کے لیے 92 میچوں میں 77 گول کیے۔ پیلے 1958، 1962 اور 1970 میں ورلڈ کپ جیتنے والی برازیل کی ٹیم کا حصہ تھے، اور ان کا 3 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ ہونا بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ پیلے سن 2000 میں فیفا کی جانب سے صدی کے بہترین کھلاڑی بھی قرار دیے گئے تھے۔ ان کی وفات پر بین الاقوامی سطح پر تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ ڈرا ہو گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر نے یہودی آباد کاری میں اضافے اور القدس و مسجد اقصی کو یہودی مقامات بنانے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی اسرائیلی خلاف ورزی پر عدالت انصاف سے فتویٰ طلب کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور ام البوا کی 1 کیو ریال سے،
और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था, बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।